بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کہوں گی۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکالیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کرتے رہتے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے ہی پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے وفات پانے کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی۔ ایک دن سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا رسول اللہ سے کہا، اے ابا جان، آپ جبرائیل سے میری والدہ کے بارے میں پوچھئے۔ اے ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں کہ میری والدہ وفات کے بعد کس حالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں عرض کی کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیجئے کہ خدیجہ حضرت سارہ سیدہ مریم کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ نے حضرت محمد کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی عمدہ اور خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل کی یہ بات سن کر رسول اللہ نے فرمایا، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے میری بیوی خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کر دیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری اتباع و اقتداء کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہے جنہیں اللہ پاک نے خود سلام بھیجا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت بھی دی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو ہی ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات یعنی زندہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا، اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو 5 اولادیں عطا فرمائی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔